أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا۔ آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک شو ہے، لازوال عشق۔ اس نام سے ایک شو سٹارٹ ہوا ہے جو کہ یوٹیوب کے اوپر چل رہا ہے اس ٹائم۔ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جس کا نام لازوال عشق ہے۔ ہم جانیں گے کہ کیا یہ واقعی لازوال عشق ہے یا لازوال فحاشی ہے۔ میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے اس نے جو ہے فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا ہے، اور اس میں یوٹیوب جو ہے وہ ایک مین کردار ادا کر رہا ہے، اور یہ جو شو ہے یہ یوٹیوب کے اوپر جو ہے اپلوڈ ہوتا ہے اور یوٹیوب کے اوپر یہ ریلیز ہوا ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں جانیں گے یہ شو کیا ہے اور اس شو کے دیکھنے سے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو دو سپیکرز موجود ہیں وہ ہیں عنایا نور اور صدف ارشاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمد آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا، پہلا جو کوشچن ہے میں سٹارٹ لوں گی عنایا نور آپ سے۔ آپ مجھے بتائیے اس شو کے بارے میں کہ یہ شو کیا ہے اور اس کا فارمیٹ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹ آف آل، اگر ہم دیکھیں لازوال عشق ایک ایسا شو ہے جو ڈیجیٹل ریئلٹی شو ہے اور پاکستان میں متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کا ظاہری مقصد یہ ہے کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں میل جول بڑھا کر مختلف چیلنجز اور سرگرمیوں کے ذریعے اپنے لیے محبت یا ہم سفر تلاش کریں، یعنی کہ بظاہر یہ محبت کی تلاش کا ایک پروگرام ہے، لیکن اگر ہم اسے اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ تصور ہی غلط بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام انسان کی فطری محبت کو تسلیم کرتا ہے، مگر اسے پاکیزگی، حیا اور نکاح کے دائرے میں رکھتا ہے۔ قرآن میں سورہ الاسراء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی کہ اسلام نہ صرف زنا کو بلکہ اس کے قریب جانے والے ہر راستے جیسے کہ غیر محرم سے اختلاط، بے پردگی، نرم گفتگو یا خواہش انگیز ماحول کو بھی منع کرتا ہے۔ لہذا ایک ایسا شو جہاں غیر محرم مرد اور عورت ایک ساتھ رہیں، بات چیت کریں اور محبت کو کھیل یا مقابلے کے طور پر پیش کریں تو وہ کیسے اسلامی اصولوں کے مطابق ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس شو کا فارمیٹ دیکھیں تو یہ شو بیرون ملک ترکی میں بنایا گیا ہے۔ اس میں بیسیکلی 4 مرد اور 4 خواتین ایک شاندار ولا نما ہاؤس میں رہیں گے، مختلف چیلنجز، بات چیت اور مختلف تجربات میں حصہ لیں گے، اور آخر میں ایک وننگ جوڑا منتخب کیا جائے گا۔ اور اگر ہم اس فارمیٹ کو اسلامی نظریے سے دیکھیں تو یہ فارمیٹ دراصل غیر اسلامی تہذیب سے ماخوذ ہے، جس میں ڈیٹنگ اور ریئلٹی شو کا کلچر عام ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا دین اسلام ڈیٹنگ اور ریئلٹی شو کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ مرد عورت کے فکس فری مکسنگ سے منع کرتا ہے، اور پھر پردہ، نگاہ کی حفاظت اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم حیا نہ کرو تو پھر تم جو چاہے مرضی کرو۔ تو لہٰذا ایک ایسا شو جس میں غیر محرم افراد ایک ہی چھت کے نیچے رہیں، کیمرے کے سامنے تعلقات بنائیں، جذبات کا اظہار کریں، وہ اسلامی تہذیب کے لیے ایک اخلاقی زہر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھے سے عنایا ایکسپلین کیا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر نکاح کے ایک لڑکا یا لڑکی ایک جگہ پر رہیں، اور اس طریقے سے جو طریقہ اس شو میں دکھایا جا رہا ہے اس طریقے سے اپنا جو ہے لائف پارٹنر سلیکٹ کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے ہم اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، اور اگر اپنا لائف پارٹنر بھی ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو اس کی بھی ہمیں جو ہے دین رہنمائی کرتا ہے
کے مفہوم حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آپ جو ہے اگر اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنے لگو تو پہلے اس کے دین کو دیکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ 4 چیزوں کی بیس پہ نکاح کیا جاتا ہے، تو مین چیز جو ہوتی ہے وہ دین کی بیس پہ نکاح کے لیے اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ جو طریقہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی ساتھ رہ رہے ہیں اور بغیر نکاح کے، اور پھر غیر جو اچھے طریقے نہیں ہیں، غیر اخلاقی طریقے، وہ طریقے اپلائی کیے جا رہے ہیں، اور پھر آخر میں اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا ہے، تو بالکل یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس میں جو غیر اسلامی ممالک ہیں ان کے طریقوں کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو ہمیں اس چیزوں سے بچنا چاہیے کیونکہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نیکسٹ بھی میں عنایا آپ سے ہی بات کو آگے لے کے جانا چاہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس شو کو بنانے کے مقاصد کیا ہیں، نا یہ شو کیوں بنایا گیا، کیا مقصد ہیں اور اس کے دعوے کیا ہیں؟ تو جی ہیرا، آپ نے پوچھا کہ اس کے شو کے مقاصد کیا ہیں، اس کے دعوے کیا ہیں۔ تو اس کے جو پروڈیوسر اور میزبان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ صرف تفریح نہیں بلکہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ سچے رشتے، محبت اور ہم سفر تلاش کریں گے۔ اب پیمرا کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ شو ٹی وی پر نہیں بلکہ یوٹیوب پر نشر ہو رہا ہے، اس لیے ان کا دائرہ کار محدود ہے، مطلب وہ اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ شو میں ثقافتی حدود کا خیال رکھا جائے گا، جبکہ اس شو کو دیکھا جائے تو اس میں بالکل بھی دور دور تک کہیں بھی ثقافتی حدود کی جو ہے وہ ان کی حفاظت نہیں کی جا رہی، سرے سے ہی ثقافتی حدود تو نظر ہی نہیں آتی۔ اور اگر اسلام کے دائرہ کار سے دیکھیں تو اسلام سچی محبت اور تعلق کی راہ تفریحی مقابلوں سے نہیں بلکہ نکاح کے پاکیزہ ارادے سے دکھاتا ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ہیرا کہا کہ ہمارا دین مکمل رہنمائی کرتا ہے ہر معاملے میں، چاہے پھر وہ شادی کا ہو، نکاح کا ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی پہلو ہو۔ تو اسلام میں ہر پہلو پر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے اور ہمیں ان کو گزارنے کی مکمل تعلیمات دی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ یعنی کہ محبت اور سکون کا اصل مقام نکاح ہے، نہ کہ ٹی وی کی اسکرین یا پھر ڈیجیٹل ریئلٹی شو۔ اس لیے اگر مقصد واقعی سچا تعلق ہے تو پھر راستہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں سے گزرنا چاہیے نا، نہ کہ مغربی تقلید سے۔ تو قرآن ایسے شو کو واضح طور پر کہتا ہے کہ برائی پھیلانا شیطان کا مشن ہے، اور پھر اس کے مقاصد میں ہے بھی یہی۔ اصل میں جو بھی فحاشی، جو بھی بے حیائی، پھر جنسی آزادی کو فروغ دیا جا رہا ہے، دراصل یہ سب شیطانی نظام کا ایک حصہ ہے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ مسلمانوں میں برائی پھیلے، اور یہ تو سب سے ایک مین مشن ہے شیطان کا، تاکہ انسان کے اندر کا جو ایمان ہے اس کو ختم کر دیا جا سکے اور گناہ کو انسان نارمل سمجھنے لگے، کیونکہ جب دل میں ایمان نہیں رہے گا تو انسان کو گناہ نہیں لگے گا، اور پھر وہ انسان اللہ سے غافل ہو جائے گا، معاشرہ بکھر جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح کا جو فحش مواد ہے دراصل بے حیائی کے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلام کے دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصل سے دور کر کے فحاشی میں مبتلا کر کے ہمیں بیکار اور ناکارہ بنا دیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ شو بیسیکلی آتے کہاں سے ہیں، عالمی سطح پر یہ شوز مغرب ہو گیا، یورپ، یو ایس اے وغیرہ سے جو ہے مغربی ممالک سے آتے ہیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک پاکستان ہے اور یہ اسلامک بیس کنٹری ہے، تو ان ممالک کی 2 مذہبوں کی ایک قسم کی جنگ ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب کو کمزور کرو، خاندان کو توڑو، فرد کو آزاد کرو۔ یعنی کہ صرف مقصد تفریح نہیں ہے بلکہ معاشرتی روایات کا خاتمہ ہے، اسلامی حیا، شرم، وفا جیسے اقدار کو دقیانوسی ظاہر کرنا ہے، نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں فحاشی کے ایسے شوز ایک سادہ تفریح نہیں ہے بلکہ یہ ایک منظم فکری حملہ ہے جو ہماری نوجوان نسل کو، اس کے ایمان کو، حیا کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر رہا ہے، ان کو اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بالکل اس بات سے بے خبر ہیں کہ کس طرح کا حملہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، اور ہم لوگ اس بات کی پرواہ کیے بغیر ایسے شوز کو دیکھنے میں مگن ہیں جو ہمارے ایمان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے اپنی نفس کی خواہشات کا غلام بنا رہے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو شیطان ہے وہ انسانوں کے اوپر اس طرح سے حملہ کرتا ہے کہ وہ اس کی حیا کو ختم کرنا چاہتا ہے، جو اس کا ٹارگٹ ہے۔ یہ پوائنٹ آپ نے کافی اچھا بتایا، کیونکہ
جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتی تو پھر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے، جیسے آپ نے ہی بتایا، ابھی حدیث میں بتایا تھا کہ جب تمہارے اندر حیا نہ رہے تو تم کچھ بھی کرو۔ تو شیطان کا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہ جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر سے حیا کو ختم کرے، کہ جب انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ کیا یہ ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں، اور اس چیز کے نقصانات کیا ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ پھر وہ بس اپنی خواہشات، جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کے اوپر چلتا رہتا ہے، اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو بالکل یہ آپ نے کافی اچھا بتایا کہ جو شیطان ہے نا یہ ٹارگٹ کرتا ہے انسان کی حیا کے اوپر۔ اور جو باقی دوسرا آپ نے ایک پوائنٹ بتایا تھا کہ جو تفریح کا طریقہ ہے نا، جو یہاں پہ یوز کیا جا رہا ہے، اسلام ہمیں ہر چیز میں گائیڈنس دیتا ہے نا، تو اسلام نے ہمیں تفریح کا بھی بتایا ہے کہ آپ کس کس طرح سے آپ تفریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں منع نہیں کرتا اسلام۔ لیکن جو یہ طریقہ ہے نا کہ غیر لڑکا لڑکی ساتھ رہ کے اور اس طرح سے جو طریقے تفریح کے انہوں نے نکالے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخر میں اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا لائف پارٹنر کیسا ہونا چاہیے، تو یہ والی ہمارا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، بارک اللہ فیک۔ آگے میں صدف آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ مجھے بتائیے کہ اس شو کو ہوسٹ کون کر رہا ہے، اور جو ان کی ہوسٹ ہے وہ کیا پریزنٹ کر رہی ہیں، کیا واقعی یہ عشق ہے یا کوئی کھیل تماشا ہے؟ آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون، ہوپ یو آر گڈ اینڈ ان دا بیسٹ اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ ایمان۔ جزاک اللہ خیر ہیرا۔ تو اس شو کی جو ہوسٹ ہیں ان کا نام ہے عائشہ عمر، اور 1981 میں پیدا ہوئی، لاہور کے شہر میں پیدا ہوئی پاکستان میں۔ انہوں نے نیشنل کالج آف آرٹس NCA سے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کی، اور شعبے کے لحاظ سے یہ ایک ماڈل اور ایکٹریس اور سنگر ہے۔ یہ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں بہت سے ڈرامے کر چکی ہیں، اور اکثر فلموں میں بھی نظر آتی رہی ہیں۔ اور ان کے کچھ انٹرویوز میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اسکول کے ٹائم سے ہی اور اس طرح کی چیزوں میں مطلب انٹرسٹ رکھتی تھیں۔ انہوں نے اپنا کریئر ایک ماڈل کے طور پہ شروع کیا، اور کچھ کمرشلز میں بھی آتی رہیں۔ ان کا ایک بلکہ بہت ہی زیادہ ایک مشہور ڈرامہ بلبلے کے نام سے آئی تھنک اوورال تقریباً بہت سے لوگوں نے ہی اس کو دیکھا ہوگا، بیکاز یہ بہت زیادہ ٹائم سے چل رہا ہے اور کافی مشہور بھی ہے۔ اور انہوں نے ایکٹنگ بھی کی، ماڈلنگ بھی کی، پینٹنگ بھی کی، اور کچھ حد تک سنگنگ بھی ان کا پیشن رہا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ انفارمیشن دینا اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ ہم جس چیز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، کیونکہ یہ اس شو کے مین میں کہتی ہوں پرسنالٹی ہیں، اینکر ہیں، اس کو پریزنٹ کر رہی ہیں، تو ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو عائشہ عمر اس شو کی جو ہوسٹ ہیں 44 سال کی خاتون ہے یہ، اور اس شو میں بہت ہی غیر مناسب اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ نیم برہنہ کپڑوں میں ہمیں نظر آتی ہیں، تو میرے خیال سے تو یہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر ہمیں سوشل میڈیا کے اوپر صفائے فحاشی کے کچھ بھی نہیں دکھا رہی، اب وہ ڈریسنگ کی سینس میں ہے، چاہے وہ اینکرنگ کی سینس میں، گفتگو کے لحاظ سے، کیونکہ گفتگو کا بھی جو ان کا سٹائل ہے اور جو ان کی باتیں ہیں وہ بھی ایک فحش ہی ہیں۔ اور اس کے بارے میں جب اس کا پرومو لانچ ہوا تو بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں کمنٹس کیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس طرح کا شو ہوسٹ کر رہی ہیں، اور کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا تھا تو اپنے نام کا ایٹ لیسٹ خیال رکھ لیتی کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ اور باپردہ خاتون جن کے نام پر ان کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسے بہت سے اور کمنٹس جو ہیں وہ ان کے لیے آئے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی عزت نہیں ہے، اور کوئی خاتون اگر اس کو اس طرح کے ٹائٹل دیے جا رہی ہیں تو وہ بالکل بھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے۔ اور اس پروگرام کو پیش کرنے والوں کا ایکچولی کہنا یہ ہے کہ وہ لوگ ایک سچی محبت کو تلاش کرنے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت بالکل ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اس محبت کے رشتے کی توہین ہے۔ اس میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے، اسلام کے بنیادی عقائد کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ہماری نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے ویسٹ کا جو ہے وہ صرف اور صرف ایک آلہ ہے، ایک انسٹرومنٹ ہے، وہ یوز کر رہے ہیں صرف، اور جس کا مقصد صرف مسلمانوں میں بے حیائی کو نارملائز کرنا ہے۔ اور ہمارا مقصد تو بلکہ ان چیزوں سے بہت زیادہ دور تھا،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام میں فرماتے ہیں آیت نمبر 151، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جانا، کہ وہ چاہے ظاہر ہیں چاہے پوشیدہ ہیں، تو یا تو یہ جو ہے یہ شو بالکل آن ایئر ہے، سب کچھ جو ہے وہ یوٹیوب پہ ساری پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کتنا حد بتائی کہ چاہے وہ ظاہر ہے چاہے وہ پوشیدہ ہے، اور اس کے قریب بھی نہیں جانا، کرنا تو دور کی بات ہے بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا، مطلب ان پاتھس پہ بھی نہیں چلنا کہ جس کے اوپر چل کر ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے کہ نہ یہ عشق ہے ہیرا، نہ ہی یہ کوئی کھیل ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف فحاشی ہے، اور صرف اور صرف جو ہے وہ آج کل کی نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے، اور ان کا آگے اسلام کے لحاظ سے جو بھی ان کا پرسپیکٹیو ہے اس کو مزید ڈاؤن کرنے کے لیے یہ صرف اور صرف ویسٹ کی ایک چال ہے، جسے ہمارے یہاں کے آج کل کے عقل مند مسلمان بھی آج کل سمجھنے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ جی ہیرا۔ صدف کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور آپ نے ہوسٹ کے بارے میں کافی اچھا ہمیں گائیڈ کیا اور ہمیں بتایا کہ یہ کون ہے۔ بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں ان کو جانتے نہ ہوں، تو واقعی ہم لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو فالو نہیں کرنا جو اس طرح کا مواد دکھا رہے ہیں۔ ایکٹرز کو کافی سارے لوگ فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی اس طرح کے ایکٹرز جیسے عائشہ عمر ہے، کافی فیمس ایکٹر ہیں یہ، اور اس طرح کے جو فیمس ایکٹرز ہوتے ہیں اس کو بہت ساری نوجوان نسل جو ہے جو ان کو لائک کرتی ہے، وہ فالو کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اس طرح کے لوگوں کو فالو نہیں کرنا نا، ہم لوگوں کو ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو صحیح راستے پر ہیں، اور بے شک ہمارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ قرآن میں بھی آتے ہیں نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، صحابہ کرام کی زندگی سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے، نہ کہ اس طرح کے لوگ جو غلط مواد پھیلا رہے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے اپنا رول ماڈل نہیں ماننا۔ تو آپ نے کافی اچھا ہمیں بتایا۔ آج بھی صدر ہمیں آگے بتائیے کہ اس شو میں عائشہ عمر کے علاوہ اور کون ہے، اور اس شو میں دکھایا کیا جا رہا ہے، مزید کیا بتایا جا رہا ہے؟ جی، اگر میں اس کے شو کے پرسپیکٹیو کے لحاظ سے بات کروں تو بیسیکلی یہ شو جس کے اوپر بیس کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ایکچولی اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنے کے لیے اس شو میں آئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جس بھی شخص کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم ان کو جان سکیں اچھے طریقے سے، اور ان کی مینٹیلٹی ہمارے سے میچ ہوتی ہے نہیں ہوتی، ہم اس کو دیکھ سکیں کہ ہم اپنا لائف پارٹنر کیسے چوز کر سکتے ہیں۔ اور اب اگر میں اس شو کے سٹارٹ پر غور کروں تو جیسے کہ پہلے عنایا نور نے بتایا کہ یہ ایک بنگلہ ہے جس میں کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ داخل ہوتی ہیں، اور لڑکے بھی ہیں اس میں۔ تو سٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں جیسے ہی انٹر ہوتی ہیں تو وہ بڑی خوش ہیں جی، دیکھ رہی ہیں کہ کتنا شاندار گھر ہے اور ولا ہے پورا، اور کچھ دیر بعد ان کی بات کا جو موضوع ہے وہ ان لڑکوں کی جانب ہو جاتا ہے کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ اب نیکسٹ جو ہے وہ جو لڑکیاں آئیں گی وہ کیسے ہوں گے اینڈ آل دا اسٹف۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو اینکر ہیں ہوسٹ ہیں عائشہ عمر وہ آتی ہیں، اور وہ ان سے سوال کرتی ہیں کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں کہ ہم لڑکوں کو بلائیں۔ اب بات کرنے کا سٹائل چیک کریں کہ دیکھیں بات اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی اگر عقل رکھنے والا انسان اگر اس چیز کو سنے گا تو اس کو ویسے ہی ایک عجیب سی ہیزیٹیشن ہوگی اور بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، سوری سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو خیر تو وہ کہتی ہیں کہ اب ہم لڑکوں کو بلاتے ہیں کہ آپ لوگ ریڈی ہیں، تو وہ کہتی ہیں جی، اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ لڑکوں کو بلایا جاتا ہے، اور ہر ایک لڑکے سے جو ہے وہ ایک کوشچن کیا جاتا ہے کہ سامنے کھڑی لڑکیاں جو ہے وہ اپنا انٹروڈکشن دیتی ہیں، اور وہ پوچھتی ہیں لڑکوں سے کہ آپ کو ان میں سے کون سی لڑکی جو ہے وہ پسند آ رہی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ابھی آپ لوگوں کی بات نہیں ہوئی لیکن ویسے ہی دکھنے میں یا ویسے ابھی تک جو ہے وہ جتنا آپ نے ان کو دیکھا ہے آپ کو کون سی لڑکی پسند آ رہی ہے۔ تو وہ لڑکے جو ہیں وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، کوئی درمیان سے کسی ایک لڑکی نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا، تو وہ وقتی طور پر جو ہے وہ ان کے جوڑے بنا دیے جاتے ہیں، اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے نیکسٹ جو ہے وہ عائشہ عمر فی الحال کے لیے ان کو جو ہے وہ نہیں آتی ہیں، اور لڑکے اور لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں،
اور اس طرح یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، باتیں کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے. یعنی کہ گھر میں ایک انسان جو ایکٹیویٹی کرتا ہے وہ ایکٹیویٹی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، ایک تو وہ آن ایئر آ رہی ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ان لڑکوں کے ساتھ رہ کے تو وہ ان سے ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح پوری دنیا کو یہ لوگ یہ دکھا رہے ہیں کہ ہم لائف پارٹنر کیسے چوز کیا جا سکتا ہے. اور غیر مسلموں کے تو خیر شروع سے ہی یہ چیز مطلب بہت ٹائم سے یہ کر رہے ہیں، جیسے وہ ایک لیونگ ریلیشن شپ کا نام دیتے ہیں کہ بغیر شادی کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں جیسے میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں، اور وہ ہر وہ معاملہ، ہر وہ کام کرتے ہیں، اسی طرح کا تعلق بناتے ہیں جیسے میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں. لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہوتی، اور آفٹر لاٹ آف ٹائم اور ایئرس پھر ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہاں شاید اب ہمارا مینٹیلٹی میچ ہو رہی ہے، اب ہم شادی کر سکتے ہیں. تو اگر وہ تب ان کے نہیں میچ کرتا تو وہ لیفٹ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کو. تو اگر یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو معاملہ جو ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے، بالکل وہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی کچھ اس چیز سے مختلف نہیں ہے. تو یہ بالکل میں کہوں گی کہ لوگوں میں سب سے برا انسان وہ اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے کہ جو اپنے گناہوں کو جو ہے وہ آن ایئر کرتا ہے، اپنے گناہوں کو سب کو بتاتا ہے. اور کیونکہ ایک انسان ہے، اگر وہ اس نے کوئی بھی گناہ کیا دنیا کا، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. لیکن اس طرح جب آن ایئر سب کے سامنے کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ پھر جتنے انسان بلکہ پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے تو وہ سب ان کے گواہ بنتے جا رہے ہیں ان کے گناہوں کے. تو یہ شو جو ہے وہ عشق کی تلاش تو بالکل کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ فحاشی کا ایک نیا اڈا کھولا جا رہا ہے اس کے لیے. اور یہ شو عالم اسلام کو یہ بتانے جا رہا ہے کہ آخری وقت کے لیے جو پیشن گوئیاں کی گئی تھیں کہ زنا عام ہو جائے گا، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں رہے گا، تو یہ شو اس کا عملی نمونہ بن کر سامنے آ رہا ہے. اس طرح سے کسی بھی رشتے کا آغاز بے حد غیر مناسب طریقے سے اگر کیا جائے گا اور اسلامی اصولوں کے خلاف کیا جائے گا تو اس میں یقیناً بے برکتی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ رشتہ ہمیشہ پستی کا شکار ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے اور اسلام کے جو مین ایتھکس اور پوائنٹس ہیں اور ویلیوز ہیں ان کو ڈینائی کیا جائے. تو اسلام ہمیں بہت سارا آسانیوں کی طرف جو ہے وہ آسانیاں دکھاتا ہے ہمیں، حالانکہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر مشکل کے علاوہ کوئی اور چیز نظر نہیں آتی جو اسلام کے علاوہ جو باقی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس شو کا فارمیٹ جو ہے وہ اسلام کے اصولوں سے کوسوں دور ہے، جبکہ نوجوان نسل اگر یہ سب دیکھے گی تو وہ نئے فتنوں میں ملوث ہو سکتی ہے اس کی وجہ سے. اب ایک اور بات ادھر میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی ہیرا، کہ یہاں پر اگر ان کی ڈریسنگ کو دیکھا جائے تو ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کر بالکل بھی کوئی انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں یا ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ مسلم فیملی ہے، ان کے ماں باپ مسلمان ہیں. کیونکہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ ایک انسان اگر کسی کو دیکھتے ہی جج کرتا ہے، جیسے کوئی مسلمان خاتون ہے اور وہ کسی آؤٹ آف کنٹری جاتی ہے اور ابایا اینڈ فل کور ہوتی ہے، پردے میں ہوتی ہے، تو وہ دور سے اس بندے کو، کسی بھی بندے کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے شی از اے مسلم گرل، مسلم وومن. تو ان کو دیکھنے سے بالکل لگ ہی نہیں رہا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں، کیونکہ نیم برہنہ کپڑوں میں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پر کیا دکھا رہے ہیں، مسلمان ہو کر یہ کیا چیزیں شو کر رہے ہیں. اور ایک اور چیز اس کے اندر یہ چیز ہے کہ جب وہ کپل بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اگلے کچھ ایپیسوڈز میں کوئی کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور گھنٹوں وہ ایک دوسرے کے بارے میں ادھر کی ادھر باتیں کر رہے ہیں، تو وہ یہ ایک غیبت ہے. تو غیبت جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، استغفر اللہ. تو یہ جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں اس شو کی، میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ہوتا ہے گناہ ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ، ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ. تو یہ ایپیسوڈ جو ہیں وہ اس شو کی صحیح معنوں میں گناہ جاریہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے. اور ایک میں نے چیز دیکھی، ایک کلپ دیکھا، اوبیسلی جب ہم اس چیز کے اوپر سرچ کرتے ہیں تو دیکھنا یہ چیز ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس چیز کے بارے میں اویئرنیس نہیں ہے. تو الحمدللہ کہ ہم ان کے لیے اویئرنیس کا باعث بن رہے ہیں.
تو میں نے ایک چیز دیکھی کہ صبح اٹھتے ہی جیسے ایز اے مسلم ہمیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمات سے آغاز کرنا ہے، صبح کی دعا پڑھنی ہے اور اس طریقے سے. تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ کوئی گانا بجایا جاتا ہے، کوئی بھی رینڈم کوئی بھی گانا ہوتا ہے، اور وہ لوگ صبح اٹھ کے سارے وہ گانا گا رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ سین ہے. مطلب ان کی صبح کا آغاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے نہیں بلکہ ایک شیطانی طریقے سے ان کے دن کا آغاز ہوا جا رہا ہے. استغفر اللہ. اور پھر اس میں کچھ گیمز دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں کہ لڑکیوں نے جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹیاں، لڑکوں نے جو ہے وہ آنکھ پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور سامنے لائن میں لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ اپنا اس میں سے پارٹنر چوز کرنا ہے ان کو ٹچ کر کے. تو استغفر اللہ. تو ایک دوسرے کو پرپوز کرنے کی ایکٹنگ کی جا رہی ہے، اور پھر گلے مل رہے ہیں اور فری مکسنگ جیسے عنایا نے آگے بتایا. تو ہر چیز کو دیکھتے ہوئے میرے خیال سے، اور کوئی بھی عقل رکھنے والا اگر شخص ہے تو وہ یہی چیز سوچے گا کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا پلندہ ہے یہ شو. اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پروموٹ کیا جائے، جس کو آگے پہنچایا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے دور رکھے. جی یہ بیسیکلی چیزیں تھیں جو کہ اس شو میں دکھائی گئی ہیں. آمین آمین اللہم ثم آمین. آپ کی بات جو آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا، آپ کی بات سے مجھے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ یہ شو جو ہے نا بہت سارے گناہوں کو پروموٹ کرنے کا باعث بن رہا ہے. جیسے آپ نے اتنا اچھا ایکسپلین کیا کہ ایک تو زنا کو عام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہ شو میں دکھایا جا رہا ہے، اپنا لائف پارٹنر خود چوز کیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ڈفرینٹ لڑکوں کے ساتھ ڈفرینٹ لڑکیوں کے ساتھ آپ ٹائم گزار رہے ہیں. اس میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں کسی کے ساتھ رہیں، جیسا چاہیں رہیں. جبکہ ہمارا اسلام تو ہمیں نکاح بتاتا ہے نا، نکاح کرنے کے ذریعے سے ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات کو پوری کر سکتے ہیں، اور نکاح کے بعد ہی ایک میاں بیوی جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے زنا کو، کہ اگر آپ کو ایک پسند نہیں ہے تو کوئی نہیں، دوسرا ہے، دوسرا آپشن ہے. اگر دوسرا پسند نہیں ہے تو تھرڈ آپشن ہے. تو کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ زنا کو عام کر رہا ہے. دوسرا کیا جا رہا ہے، دوسرا آپ نے بتایا کہ اس میں ایک دوسرے کی باتیں کی جا رہی ہیں، غیبت کو بھی عام کیا جا رہا ہے، یہ ایک دوسرا گناہ ہے. اس کے علاوہ میوزک کے ذریعے صبح کا آغاز کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمیں صبح کے اذکار کرنے کا بتاتا ہے. تو یہ ایک اور گناہ ہے جو اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. پھر آپ نے لباس کا بتایا کہ لباس بھی ان کا اچھا نہیں ہے، اور ہمارا جو اسلام ہے نا وہ ہمیں لباس پہننے کی بھی حدود بتاتا ہے. تو کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا کہ ویسے تو یہ جو فحاشی ہے اس کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور گناہ بھی ہیں جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اس شو کے ذریعے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری برائیاں، صرف زنا ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اخلاقی برائیاں بھی ہیں جس کو عام کیا جا رہا ہے. آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا ہے، جزاک اللہ خیر کثیرا. چلیں اب ہم انایا سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ واقعی یہ شو جو ہے جس کو لازوال عشق کہا جا رہا ہے، یہ لازوال عشق ہی ہے، یہ لازوال فحاشی ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی ہمیں بتائیے کہ محبت کی اصل کیا ہے، اصل میں محبت ہوتی کیا ہے؟ جی ہیرا، جیسے ابھی صدف نے بتایا کہ گناہ جاریہ کا ایک ذریعہ ہے یہ شو. تو اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، ان کی انسان اشرف المخلوقات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے بھی نوازا ہے، پھر نیکی اور بدی کے دو راستے واضح طور پر دکھائے ہیں انسان کو. اب یہ انسان پر منحصر ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس راستے کی طرف جائے گا. ایسا راستہ جو اسے جہنم کے دھانے پر لے جائے، یا پھر ایک ایسا راستہ جو اسے اللہ کے قریب کر دے. تو اسلام میں محبت کبھی بھی بے حیائی یا خواہشات کے اظہار سے وابستہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ایسے لوگ جو ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں یا ان کا ذریعہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح کی وعیدیں سنائی ہیں، خوشخبریاں بھی سنائی ہیں. تو ہم لوگ جو اس دنیا کے لیے اتنا کچھ عزت فیم اکٹھا کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اگر جہنم میں چلے جائیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو پھر ایسی چیزیں ہمیں کس طرح بچائیں گے اس دن؟
تو ایک ایسا شو جو محبت کے نام پر بے حیائی کو عام کر رہا ہے، غیر محرم تعلقات کو نارملائز کر کے دکھایا جا رہا ہے، دلوں میں خواہشات نفس کی آگ کو بھڑکا رہا ہے، تو وہ لازوال عشق ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ تو ایک فحاشی ہے، نفس پرستی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کی 60 اور 70 سے آئی تھنک زائد شاخیں اور حیا ان میں سے ایک ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ایک ایسا شو جو حیا اور ایمان کی بنیاد ہلا دے، وہ تفریح نہیں بلکہ ایک شیطانی فریب ہے، اور اس دن شیطان واضح طور پر کہے گا کہ میں نے تو تمہیں صرف وسپر کیا تھا، سرگوشی کی تھی، باقی کام تو تم نے خود کیے تھے، یعنی کہ اب ہم شو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے عقل سے نوازا ہے تو اب یہ گناہ ہمارے حصے میں آئے گا، ہم نہیں کہیں گے کہ اس نے کہا تھا یا اس نے کہا تھا، بلکہ یہ ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا، پھر ہم اس چیز کو پروموٹ بھی کریں، وہ الگ گناہ۔ تو یہ محبت کے نام پر ایک روحانی زوال پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اگر ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق محبت کی اصل دیکھیں تو محبت کو 3 درجوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل، اللہ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں کہا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، ایمان والے، ہم سب کو کہا جا رہا ہے اس میں ایک اناؤنسمنٹ ہے، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی محبت جو صرف انسان اللہ کے لیے کرے، اور یہی محبت انسان کو سنوار دیتی ہے، انسان کے دل کو مطمئن اور پرسکون رکھتی ہے، انسان کو کامیابی کی طرف مائل کرتی ہے، راغب کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچنا سکھاتی ہے، نیکیوں کی طرف ترغیب دلاتی ہے۔ تو یہی محبت پھر عبادت بن جاتی ہے، انسان کو ایک ہمیشہ کی پرسکون اور مطمئن زندگی دلاتی ہے جو کہ صرف جنت میں ہوگی۔ اور دوسرا پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے نکاح کے اندر محبت، یعنی کہ عشق مجازی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ نیک عورت ایک وہ عورت جو سلیقہ مند ہو، باشعور ہو، جو جانتی ہو، بیسک ایتھکس جانتی ہو اسلام کے، اپنے دین کے، تو وہ عورت ایک بہترین متاع ہے دنیا کی۔ اور اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان محبت کا خوبصورت اظہار صرف نکاح کے دائرے میں ہے۔ یہی محبت پھر انسان کو سکون بھی دیتی ہے، اس سکون کے لیے انسان مارا پھرتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا ہے انسان، اس سکون کے لیے کماتا ہے، سارا دن جو ہے وہ محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو یہ نہیں ملتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، کیونکہ یہ حلال رشتہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد اور عورت کے درمیان پیدا کیا ہے۔ اور پھر یہی محبت اس کے لیے رحمت بنتی ہے، اس کو اللہ کے قریب بھی کرتی ہے۔ جب آپ کے پاس نیک صالح ہم سفر ہوگا تو آپ کو اللہ سے قریب کرے گا۔ اور تیسری اگر محبت کی ہم قسم دیکھیں تو اپنی خواہشات سے محبت ہے، یعنی کہ عشق نفسانی، ایسی محبت جو انسان کو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا سکھا دیتی ہے، یعنی کہ یہاں صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ دل بہلایا جائے، یہ جسمانی لذت کو پورا کیا جائے، اور قرآن اسے شیطان کا فریب قرار دیتا ہے۔ تو یہ محبت لازوال نہیں ہے بلکہ وقتی اور زوال پذیر ہے۔ یہی وہ محبت ہے جسے آج کل کے شوز ماڈرن رومانس کے نام پر بیچ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی حقیقی لازوال محبت وہی ہوتی ہے جو انسان اللہ سے کرے، جو وہ محبت جو انسان کو اللہ سے جوڑ دے، اللہ کے قریب کر دے، انسان کو پرسکون اور مطمئن رکھے، نہ کہ ایسی خواہشات جو انسان کو جو ہے وہ اپنی نفس کا غلام بنا دے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے دل کو اللہ کی طرف راغب رکھنا ہے، اپنے دل میں اللہ کی محبت رکھنی ہے۔ اور پھر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، تو یہی حکم جو ہے وہ مومن عورتوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جو نظر ہے نا وہ دل کا دروازہ ہے، اور جو چیز بار بار آنکھوں سے دیکھی جائے گی وہ دل پر اثر ڈالے گی، اور پھر اس دل پر اثر ڈالتے ہوئے وہ نیت، ارادے اور عمل تک جا پہنچتی ہے۔ تو پھر جب انسان بار بار ایسے فحش مناظر کو دیکھے گا، گفتگو یا سین دیکھے گا، تو اس کا ذہن پھر عادی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر اس طرح کی جو ناجائز چیزیں ہیں وہ بھی ایک عام سی چیزیں لگنے لگتی ہیں۔ اس لیے یہ ایک نفسیاتی زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور کرتا ہے، بلکہ اللہ سے دور کر دیتا ہے ایٹ دی اینڈ، اور خاندانی رشتوں کو اور معاشرتی پاکیزگی کو ختم کرتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کی شخصیت ان چیزوں سے بنتی ہے جو وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ بار بار دہراتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ فحش مناظر دیکھیں گے، ایسے سینس دیکھیں گے، تو پھر ان کے دل گندگی سے اٹ جائیں گے، وہ ان پر ہدایت اثر نہیں کرے گی، وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہمیں اپنے پیاروں سے محبت ہے نا،
پھر ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اندر ایک بیج بوئیں، اللہ کی محبت کا بیج، تاکہ یہ بیج آہستہ آہستہ ایک درخت بنے اور وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ تو ایسے شوز جو ہیں وہ بیسیکلی بدکاری کو، اس طرح انسان کی نفسانی خواہشات کو جو ہے بھڑکاتے ہیں۔ تو ہمیں اس طرح کے شوز سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ لازوال عشق نہیں بلکہ یہ لازوال فحاشی ہے، جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، جو انسان کو بے سکون رکھتی ہے اور انسان کو جنت سے بھی دور کرتی ہے اور جہنم کے قریب کرتی ہے۔ تو ہمیں میرے خیال سے ایسے شوز سے بچنا چاہیے جو ہماری اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ بالکل بالکل، آپ نے کافی اچھا ایکسپلین کیا۔ بالکل، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے نا تو ہم پھر اللہ کی حدود کو کراس نہیں کرتے۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوتی ہے تو پھر ہم یہ سب کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری جو خواہشات ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر انسان کے اندر فطرتاً یہ چیزیں رکھ دی ہیں، خواہشات جو ہیں یہ جنسی خواہشات وغیرہ سب اللہ نے رکھی ہیں، انسان کی فطرتاً اس کے اندر یہ ہیں۔ لیکن جب انسان واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کی محبت میں کوئی بھی اس کی دی کی حدود جو ہے، بتائی کی حدود کو کراس نہیں کرتا، اور اپنی خواہشات کو پوری بھی کرتا ہے، لیکن ان حدود کے اندر رہ کر جو اللہ نے قائم کی ہیں۔ نکاح کے ذریعے وہ اپنی تمام خواہشات کو پوری کرتا ہے۔ تو کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں نہ ہوتی تو پھر ہم غلط طریقے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم غلط طریقوں کی طرف جاتے ہیں، ہم غلط راستے اختیار کرتے ہیں، اور اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے نا، پھر باقی محبتوں کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ تو کافی اچھا آپ نے ایکسپلین کیا۔ آخر میں صدف آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ جو ہماری آڈینس ہے اس کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گی؟ جی ہیرا، لاسٹلی بس یہی شارٹ سی بات ہے کہ یہ کافروں کے سارے جو ہیں وہ گھناؤنے پہلو ہیں، ہمیں ان سب سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے اور اپنے دین کی تعلیمات کی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اور ایٹ لیسٹ اگر ہم کوئی ایکشن نہیں کر سکتے، مطلب جیسے لائک وی آر ڈسکسنگ اینڈ وی آر ڈوئنگ پوڈ کاسٹ رائٹ ناؤ، تو ہم اگر کوئی ایسے ہیں جو اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کیا کریں کہ ہم جو اویئرنیس دے رہے ہیں، ہم جو آپ تک چیز پہنچا رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچائیں، اپنے اسٹیٹس کے ذریعے پہنچائیں، اپنے لنک جو ہوگا ریکارڈنگ کا یا جس طریقے سے بھی رائٹنگز ہیں ہماری، اس کے ذریعے ان کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ لازوال عشق ہے کیا۔ تو جب تک ہمیں کسی چیز کی اویئرنیس نہیں ہوگی تب تک ہم اس چیز کے بارے میں نہ پازیٹیو بول سکتے ہیں نہ نیگیٹو بول سکتے ہیں، اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی غلط سائڈ پہ بھی چلے جائیں۔ تو جتنا ہو سکے اس چیز کو پھیلائیں، کیونکہ ہمیں یہ محنت اپنے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرنی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر کثیر صدف اور عنایات دونوں۔ آئی آپ لوگوں نے ہمیں بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی ہیں آڈینس کو، اللہ آپ دونوں سے راضی ہو۔ کافی اتنا، جزاک اللہ خیر کثیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔